بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام کیا آسماں پائیں گے زمیں کے نہ رہیں گے، کیا آسماں پائیں گے زمیں کے نہ رہیں گے، ہم اگر متحد نہ ہوئے تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ میرے محترم اور معزز ساتھیوں، آج کی اس محفل کو منعقد کرنے کا اصل مقصد اپنے مسلمان بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں کے سامنے عالم اسلام کے حالات کو بیان کرنا ہے اور انہیں یہ بتلانا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر مسلمان کن حالات کا شکار ہیں، مسلمان بچوں پر کیا بیت رہی ہے اور مسلمان ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اور ہم سب کو ان حالات میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ساتھیوں، اسلام کے نوجوانوں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ہی ان کا کہیں رعب و دبدبہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم اور دنیا کا کوئی بھی گروہ اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی اور یہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے۔ آج دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے اور قرآن کریم کو اعلان جلایا جا رہا ہے، اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور صحابہ کرام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑا سانحہ تو یہ ہے کہ وہ سرزمین جو 1400 سال سے اسلام کا گھر چلی آ رہی ہے، وہ سرزمین جہاں پر مسلمانوں کا قلب واقع ہے، وہ سرزمین جو مسلمانوں کے دل کی حیثیت رکھتی ہے، آج اس دل میں صلیب کا زہر آلود خنجر بھونکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ مسلمان کبھی پوری دنیا کی قیادت و پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندر اور ہوائوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھے، آج وہ ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں درندوں نے جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، وہ مسلم قوم جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سارا سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، کل تک یہی مسلمان تھے جن سے قیصر و کسریٰ
जैसी सुपर पावर ताकतें बरसती थी। कल तक यही मुसलमान थे जो 313 थे, मगर उन्होंने 1000 मुसल्लह तजर्बेकार काफिरों को शिकस्त दी थी। कल तक यही मुसलमान थे जो 3000 थे, मगर उन्होंने 1 लाख के लश्कर को तबाह कर दिया था। कल तक यही मुसलमान थे जो आपके समंदर में कूद जाया करते थे और खून के समंदर को अबूर कर दिया करते थे। मुसलमानों, क्या हुआ? क्या आज इस कौम से, दुनिया की सबसे बदतरीन कौम, दुनिया की सबसे कमीनी कौम, आज इस कौम से इजराइल जैसी मलून कौम भी नहीं डरती। कल तक यही यहूदी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मन्नतें करते थे कि हमें खैबर से न निकालो। आज इन यहूदियों को ये हिम्मत कैसे हुई कि फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। वो फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। वो फिलिस्तीन के अंदर उन मासूम बच्चों को जिंदा जला रहे हैं। वो फिलिस्तीन के अंदर हमारी माँ और बहनों की इज्जतों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी कमजोरी की वजह अफराद की कमी है? क्या तुम्हारी कमजोरी की वजह माल और दौलत की कमी है? क्या तुम्हारी कमजोरी की वजह साजो सामान की कमी है? क्या तुम्हारी कमजोरी की वजह असला गोला बारूद की कमी है? क्या तुम्हारी कमजोरी की वजह साइंस जदीद टेक्नोलॉजी की अदम हुसूल है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अगर माली एतबार से देखा जाए तो मुसलमान कौम कहीं ज्यादा मालदार है, और अगर अफरादी एतबार से देखा जाए तो दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद 1 अरब 3 करोड़ से कहीं ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान मजलूम मकहूर और जगह जगह क्यों मारे जा रहे हैं? मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों दौड़े जा रहे हैं? इस्लाम के नौजवानों, अगर गौर से देखा जाए, एक तहकीकी जायजा लिया जाए तो पता ये चलता है कि मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई की असल वजह दीन इस्लाम की पैरवी से इनहिराफ है। वहीं उसका एक बड़ा सबब आपसी इख्तिलाफ और इंतशार, आपस की लड़ाई झगड़े और एक दूसरे से इख्तिलाफ है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए।